السلام علیکم دوستو، ملازمین کی ذمہ داریوں پر ایک مقالہ لکھا ہے اردو کے اندر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ ایک بہت بڑا قابل غور مسئلہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ شعبوں میں سے بڑے بڑے لوگ جو اپنے عہدے چھوڑ کر سرکاری نوکری کو ترجیح دیتے ہیں، سرکاری ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے، آپ کی وہاں پر سیلری تھی لاکھ پلس تھی یا 80-90 ہزار تھی، اور یہاں پر آپ آ کر دوسرے محکموں میں آ کر آپ 40,000 50,000 پہ اپنی پے 60,000 سے 70,000 پہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو جو 2-3 جواب ملے، پہلا اور بڑھیا جواب یہ ہے کہ وہاں ورک لوڈ زیادہ ہے، کام زیادہ ہے وہاں پر۔ سرکاری ملازمت کے اندر کام کا بوجھ تھوڑا ہے، ورک لوڈ تھوڑا ہے، یہاں پر آسانی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ملا کہ اس کے اندر مستقبل ہے، یعنی آپ کو پینشن مل جائے گی، اینڈ پہ گریجویٹی مل جائے گی، جی فنڈ کے اندر مد کے اندر جو آپ کو کچھ رقم مل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر جو ہے وہ مستقبل نہیں ہے، آپ نے جو کام کیا کمایا، اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنا کام چھوڑا، ریٹائر ہوئے، ختم، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ شابش تک نہیں ملے گی۔ تیسرا بڑا اور اہم جواب یہ ملا کہ ملک کے اندر اس وقت معیشت کا بہت بڑا بحران چل رہا ہے، جس کی وجہ بجلی، پانی، گیس اور غلط منصوبہ بندی ہے۔ معیشت کے یہ تمام مسائل اور معاملات کو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنٹرول کرے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہیں ایک بھوکے کتے کی بھی فکر تھی، بلکہ وہ جیسے ہی دیکھتے ان تک بات پہنچتی یا دیکھتے کہ فلاں جنگل میں جو ہے ایک عورت ہے اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں بھوک سے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ گھر جاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ بوری وغیرہ جو ہے خورد نوش اشیاء سے بھرتے ہیں اور بھر کر جو ہے ان کو پیش کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ اب بچے کھانا کھا لیں گے تو میں ان کو کھیلتا بھی دیکھ لوں، جیسے وہ بھوک کے اندر روتا ہوا دیکھتے تھے۔ اب ملک کے اندر سرکاری نوکریوں کا حال یہ ہے کہ یا تو نوکری ہے نہیں، جو خالی سیٹس پڑی ہیں انہیں جو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی لے لیجئے، ملک کا سب سے بڑا محکمہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، 2017 کے بعد پنجاب کے اندر بھرتی ہوئی ہی نہیں، سیٹیں خالی پڑی ہیں، اور حکومت جو ہے محکمے صحیح نہ چلنے کی وجہ سے یا جو بھی گڑبڑ ہے، جو بھی رول ہے اس کے اندر، محکموں کو جو اداروں کو وہ ٹھیکے پر دے رہی ہے۔ اب اس کے اندر ملازمین کی کیا ذمہ داری ہے؟ بعض ملازمین ایسے ہیں کہ جن کا سائیڈ بزنس ہے اور اچھا چل رہا ہے، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نوکری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ ان کی نوکری جو ہے وہ اسے سمجھتے ہیں، کمیٹی سمجھتے ہیں کہ نوکری آ گئی اور اسے کبھی ہم استعمال کر لیں گے اکٹھا، لیکن ان کا سائیڈ بزنس ایسا چل رہا ہے، ان کا سارا فوکس اپنے سائیڈ بزنس پر ہے، سارا فوکس وہ اپنے سائیڈ بزنس پر کر رہے ہیں، اسی کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، اسی پہ اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، ساتھ ملازمت بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں ملازمت کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ وہ کہہ رہے نوکری رہی ٹھیک، نہ رہی تو نہ صحیح۔ دوسرے قسم کے ملازمین وہ ہیں جو کرپشن کے دل دادا ہیں، جیسے افسران ہیں اور کسی قسم کے ملازمین ہیں جن کو کرپشن کا جو ہے وہ اتنا پیسہ مل جاتا ہے جتنا آپ کے ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کو ٹوٹل رقم ملتی ہے، اس سے کئی گنا، 2 گنا 3 گنا نہیں کہہ رہا میں، کئی گنا زیادہ وہ اپنے سروس کے اندر ہی چند مہینوں چند سالوں کے اندر وہ کما لیتے ہیں، اور ان کا اتنا اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے کہ انہیں نوکری کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ نوکری کیسے کرنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نوکری کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اب تیسرے قسم کے ملازم وہ ہیں جن کے سائیڈ بزنس بھی نہیں ہے اور کرپشن کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا، کرپشن کا موقع نہیں ملتا، یا وہ نوکری جو ہے وہ کرپشن کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی کہ ان کے سائیڈ بزنس ہی نہیں ہے، وہ کرپٹ بھی نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی کافی حد تک وہ سمجھتے ہیں اور اپنے پیشے سے مخلص بھی ہیں، لیکن وہ اپنے اداروں کو بچانے کی فکر میں نہیں ہیں۔ ایسے اجتماعی طور پر ان کی یونین ہونی چاہیے کہ اپنے اداروں کو بچایا جائے، اپنے اداروں کو فعال کیا جائے، اپنے اداروں کو جیسے ہم اپنا پودا لگاتے ہیں اور ان کو پھلنا پھولنا دیکھتے ہیں، ایسے اپنے اداروں کے ساتھ بھی ایسے کیا جائے۔ لیکن وہ اپنے کام کی زیادہ تر ایسے ملازمین اپنے کام کی غرض ہوتی ہے، انہیں اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں، غور سے سوچیں، اگر یہی حال رہا تو سرکاری نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کوئی سائیڈ بزنس کریں، کاروبار کر لیں، وہ آپ کو کاروبار کر لیں، تو وہ نوکری کی آس میں ہوتے ہیں، تو بتائیں ان کو نوکری کیسے ملے گی؟ وہ بے روزگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ذرا سوچنے والی باتیں ہیں۔